ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پروگرام کلام کی روشنی میں میں آپ کی ہوسٹ فریہ خان مسیح ایک بار پھر حاضر ہوں، اور میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہمارے گزشتہ ایپیسوڈ ہی کی کڑی ہے۔ 22 کی کتاب کے تیسرے باب کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پادری عزیز انور۔ ونس اگین سر، ویلکم۔ بہت شکریہ بیٹا، گھر لیسیو۔ تھینک یو سو مچ۔ سر، میرا آپ سے سوال ہے، 13ویں آیت میں خدا کی طرف سے تحفے کے طور پر کیا بیان کیا گیا ہے؟ بہت شکریہ بیٹا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے ہم اس 13ویں آیت کا مطالعہ کر لیں تاکہ ہمیں صحیح پتہ ہو کہ سلیمان بن داؤد خدا کا بندہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ جی، یہاں لکھا ہے، اور یہ بھی کہ ہر ایک انسان کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے فائدہ اٹھائے، جی، یہ بھی خدا کی بخشش ہے۔ کھائے پیے اور اپنی ساری محنت سے فائدہ اٹھائے، یہ بھی خدا کی بخشش ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ سلیمان بن داؤد جب وائس کی کتاب کو لکھوا رہا تھا تو وہ جوان آدمی تھا، جی، بادشاہ تھا، تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے منشی سے یہ باتیں لکھوا رہا تھا۔ جی، لیکن اس سے وہ تیسرے باب میں پہلی 10 آیات میں یا 8 آیات میں بیان کر چکا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور وقت کے ساتھ وہ ہر انقلاب، ہر تبدیلی، ہر بات کا وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ بے شک وقت کے ساتھ ہے، پر وقت کا خالق کون ہے؟ وقت کسی انسان کے ہاتھ پہ نہیں ہے، جی، وقت کسی سائنٹسٹ کے ہاتھ پہ نہیں ہے، کسی فوجی یا کسی پولیٹیشین کے ہاتھ پہ نہیں ہے، وقت اس کے ہاتھ میں ہے جو وقت کا خالق ہے۔ آمین۔ چونکہ وقت کا جو خالق ہے وہ خداوند باپ ہے، اس لیے یا آسمانی خدا ہے یا رب الافواج خدا ہے، جی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ وقت آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہے، اس لیے کسی چیز کو استحکام نہیں ہے۔ ہاں جی، چونکہ استحکام نہیں ہے اس لیے کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ جی، چونکہ کچھ مستقل نہیں ہے تو چونکہ وہ ایک خادم ہے، مناد ہے، وہ لوگوں میں منادی کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، تو وہ لوگوں کو یہی بتاتا ہے کہ اس بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں جن چیزوں کو قیام نہیں ہے۔ جی، بہتر یہ ہے کہ اس کو قبول کرے یا اس کے ساتھ پیوستگی کرے جو وقت کا مالک اور وقت کا خالق ہے، کیونکہ وہ وقت اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس میں تبدیلی لانا انسان کے بس پہ نہیں، خدا کے بس میں ہے۔ اس لیے جو اس میں قائم رہتے ہیں ان کے لیے حالات اور واقعات کتنے بھی برے اور کتنے بھی اچھے ہوں پھر بھی وہ خداوند میں مسرور رہتے ہیں، خداوند میں خوش رہتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے اس 12ویں اور 13ویں آیت میں بیان کرتا ہے، اس میں ساری چیزیں یہ بیان کرتا ہے کہ چونکہ استحکام نہیں ہے، استحکام نہیں ہے اس لیے ان میں سچائی نہیں ہے، چونکہ سچائی نہیں ہے اس لیے انسان کے لیے واجب یہ ہے کہ وہ اس کو جو اس کو ملا ہے اس کو بھلائی کے لیے استعمال کرے۔ برائی بھی وہ کر کے دیکھ لے گا، اس میں بھی استحکام نہیں۔ اب برائی کے لیے وہ کہتا ہے کہ اسے عدالت میں کھڑا ہونا ہوگا، عدالت میں جواب دینا ہوگا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ بھلائی کرے، نیکی کرے، چونکہ وہ ایک مناد ہے، وہ ایک واعظ ہے، اور
میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی ناظرین کو کہ کوئی بھی شخص جو مناد ہے، جی جو منادی کرتا ہے، اس کی منادی کے 3 بیسک فاؤنڈیشن سٹون ہوتے ہیں. جی پہلا میں نے بتایا تھا کہ ایک دیباچہ ہوتا ہے، ایک نفس مضمون ہوتا ہے، اور ایک اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے. وہ پہلی 10 آیات میں اپنے دیباچے کو پیش کر کے پھر وہ 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک بیان کرتا ہے جی کہ ہر انقلاب، یہ اس کا نفس مضمون ہے کہ ہر چیز کے انقلاب میں خدا کی مرضی شامل ہے. چونکہ خدا کی مرضی شامل ہے اس لیے اس کا آغاز اور اس کا اختتام بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں جی چونکہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج اس کووڈ-19 کے لیے دنیا کیا سے کیا کر رہی ہے، ایسا ہی ہے سر. کیا ہو رہا ہے. ہر ملک میں کتنے انسان مر گئے ہیں. جی طرح طرح کی ویکسینیشنز ہیں، طرح طرح کے میڈیکل ایڈز ہیں، جی سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں جی دنیا کے جو اینٹی کرائسٹ ہے یا اینٹی کرسچینٹی ہے، ہاں جی وہ اس کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ایسی چپ اور ایسی چیزیں تیار کر رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقاصد کو پورا کر سکے. جی اگر 666 کی ہم بات کرتے ہاں جی ہیں تو اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو آلریڈی آپ کے گھروں میں ہے. ہاں جی آپ کے کمپیوٹر کا عدد 666 ہے، ایسا ہی. موبائل فون کا عدد 666 ہے. ہاں جی اس میں جو آپ سم ڈالتے ہیں اس کا عدد 666 ہے. اور آج جتنے سمارٹ فون دنیا میں آ رہے ہیں، جی وہ چائنا میں بنے، وہ تائیوان میں بنے، وہ امریکہ میں بنے، وہ جاپان میں بنے، کہیں بھی بنے، ہاں جی یہ یاد رہے کہ وہ چپ ان کے اندر موجود ہے. ہاں جی اور آپ آلریڈی انڈر مانیٹر ہیں اور وہ مانیٹر آپ کو کر رہے ہیں. اس لیے اس ویکسینیشن سے وہ یہ آپ کی باڈی میں ٹرانسفر نہیں کر رہے، جی وہ آلریڈی موجود ہے. جی چونکہ یہ ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہاں جی اس میں جن لوگوں کے لیے استحکام ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ان سب کا حل اس ویکسینیشن یا اس میں یہ نظریات یا ان سوچ میں نہیں ہے. ہاں جی اس کا حل یہ ہے کہ انسان خدا کے خوف کے تابع رہے. آمین. اور جب وہ خدا کے خوف کے تابع ہوگا ہاں جی تو وہ دینداری سے زندگی بسر کرے گا. جی تو موت کا تو ایک دن متعین ہے، بے شک سر ایسا ہی ہے. موت تو ایک دن اس کا ایک وقت مقرر ہے، جی وہ تو آئے گی. ہاں جی خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ لکھتا ہے 70 برے تک 80 برے تک آخر پھر بھی فنا. مقدس پطرس کہتا ہے انسان کی زندگی گھاس کے پھول کی طرح ہے. مقدس ایوب کہتا ہے کہ خاک ہے اور اس خاک کی ویلیو کیا ہے. خدا خود آدم کو کہتا ہے تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. ہاں جی چونکہ اس زندگی کو، اس باڈی کو استحکام نہیں ہے، ہاں جی اس لیے اس پر واجب ہے کہ وہ دینداری اختیار کرے. کیوں؟ دینداری کی ضرورت اس لیے ہے کہ دینداری اور خدا پرستی یا ایمانداری کے بغیر سب کچھ بطلان ہے. ایسا ہی ہے سر. جب ہم لوکا کی انجیل میں لازر اور امیر آدمی کی کہانی پڑھتے ہیں ہاں جی تو وہاں لکھا ہے کہ ان کا جب انٹروڈکشن کروایا گیا ہے تو کہا گیا ہے کہ وہ امیر آدمی تھا، مہین کتانی کپڑے پہنتا تھا اور ہر روز وہ عیاشی کرتا تھا. جی لازر نام ایک شخص تھا جو اس کے دروازے پر پڑا تھا اور اس کا جسم پھوڑوں سے، ناسوروں سے بھرا تھا جی اور کتے آ کر اس کے زخم چاٹتے تھے. اگر آپ کبھی آگے باقی کی باتیں میں نہیں کروں گا، ٹائم نہیں، کیونکہ اس میں اگر آپ کبھی غور کریں، پہلی بات اس کا تعارف کروایا گیا ہے اس شخص کی طرح جس کو سلیمان کہتا ہے کھا پی اور عیش کر، اور وہ ایسا ہی کرتا ہے. ہاں جی اور میں نے بتایا تھا کہ یہ اپکوری
جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں ہے. ہاں جی. اور اسی بات کو وہ یہاں بیان کرتا ہے کہ وہ اس کا نام ہے لازر. ہاں جی. لازر کو انگلش میں گاڈ ہیلپ کہتے ہیں, جی. خدا نے جس کی مدد کی. مدد کی. جو خدا میں ہے اس کا ایک نام ہے. اگر نام ہے تو کتاب حیات ہے. آمین. کیونکہ اگر کتاب حیات ہے تو پھر اس میں نام ہے, اور اگر نام ہے تو یہ کس نے دیا ہے؟ اس نے جو دینداری اور راست بازی کا منبع اور اس کو پسند کرتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کا نام ہے. امیر آدمی کا نام کوئی نہیں. حالانکہ محلے میں ایک بھی امیر آدمی ہو تو سارے اس کا رشتہ دار بننے کو تیار ہو جاتے ہیں بے مقصد. جی. اس کا نام نہیں ہے, وجہ کہ وہ عیاش ہے, وہ عشرت قدوں میں رہتا ہے, وہ نشہ کرتا ہے, وہ حرام کاری کرتا ہے, ہر برائی کرتا ہے اور کہتا ہے جان کھا پی. جب اس کا وقت آئے گا, وہ ختم ہو جائے گا, تو پھر اس کا نام کتاب حیات میں نہیں ہوگا. جی. چونکہ لازر کا نام کتاب حیات میں ہے. جی. تو اس لیے لکھا ہے کہ امیر آدمی مر گیا اور دفن ہوا. جی. لازر کے بارے میں لکھا ہے وہ مر گیا اور فرشتوں نے لے جا کر اسے ابراہیم کی گود میں ڈال دیا. کہیں نہیں لکھا امیر آدمی کی طرح کہ امیر آدمی مر گیا اور دفن ہوا. لازر کے بارے نہیں لکھا کہ وہ مر گیا اور دفن ہوا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے سر. یہ سلیمان بن داؤد ان آیات میں بیان کرتا ہے کہ ان باتوں کا ایک وقت ہے, اس وقت کا آپ کو حساب دینا ہے. لیکن اگر آپ خدا کے خوف اور دینداری کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ سب بطلان ہے. یہ سب ان میں استحکام نہیں ہے, سٹیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ خدا کا جسے خوف نہیں ہے, جسے خدا کا خوف نہیں ہے, اس کے پاس اگر طاقت ہے, اختیار ہے, زندگی ہے, قوت ہے, وہ بے حقیقت ہے. آج ہٹلر کہاں ہے؟ مسولینی کہاں ہے؟ فرعون کہاں ہے؟ سکندر اعظم کہاں ہے؟ یہ سب لوگ آج اس دنیا میں نہیں ہیں. طاقتور تھے, یہ نہیں کہ وہ طاقتور نہیں تھے. ان کے پاس اختیار بھی تھا, ان کے پاس زندگی بھی تھی, لیکن وہ زندگی, وہ اختیار, وہ طاقت جس کو وہ جانتے ہی نہیں تھے, وہ خدا نے دی تھی. وہ خدا نے دی تھی. اگر آپ پیدائش کی کتاب میں, خروج کی کتاب میں موسیٰ اور فرعون کے درمیان ڈائلاگس کا اگر کبھی مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے 18 دفعہ, میں نے گن کر بتا رہا ہوں, 18 دفعہ فرعون کا دل سخت ہو گیا, اور وہاں لکھا ہے خدا نے اس کا دل سخت کر دیا. اس کے پاس اختیار ہے, اس کے پاس قوت بھی ہے, اس کے پاس زندگی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ اپنے مستقبل اور اپنے عاقبت پر اختیار نہیں رکھتا. اس کو اپنی عاقبت پر کوئی اختیار نہیں ہے. کل کیا ہوگا وہ نہیں جانتا, آنے والے وقت میں کیا ہوگا وہ نہیں جانتا. آنے والے وقت میں صرف خدا جانتا ہے, یا پاک کلام کے مطابق وہ لوگ جانتے ہیں جن پر خدا انہیں ظاہر کرتا ہے. خدا کا بندہ نوح 120 سال تک کشتی بناتا رہا, 120 سال تک بنیادی کرتا رہا, 120 سال تک لوگوں کو توبہ کے لیے بلاتا رہا, 120 سال تک خدا کے خوف اور اس کی طاقت اور اختیار کی منادی کرتا رہا. کسی نے نہیں سنی. وہ اپنے وقت سے, اپنے آنے والے عاقبت سے, مستقبل سے بے خبر ہے. ان کے پاس بے شمار دلیلیں ہیں, ان کے پاس بے شمار جسٹیفیکیشنز ہیں, ان کے پاس بے شمار وجوہات ہیں جو سیلف کریٹڈ ہے, ان کی اپنی.
خدا تو مہربان ہے، خدا تو رحیم ہے، ہاں جی، وہ تو محبت ہے، اوہو، وہ ساری دنیا کو کیسے غرق کر دے گا۔ لیکن حکمت اور دانائی یہ کہتی ہے جی، کہ جو بنا سکتا ہے وہ تباہ بھی کر تباہ بھی سکتا ہے، کر سکتا ہے، وہ توڑ بھی سکتا ہے، جو بنا سکتا ہے جی، وہ ختم بھی کر سکتا ہے۔ اب وہ لوگ بھول گئے، جی، لیکن خدا کا بندہ نوح جو ہے 120 سال تک اپنی رویا کی خاطر، اپنی بلاہٹ کی خاطر خدا نے اسے بلایا تھا، اور 120 سال تک وہ بلاہٹ کے پیچھے فرمانبرداری کے ساتھ لگا رہا، ہاں جی، اور خدا نے اسے سرفراز کیا۔ پریز، ابراہیم ہر طرح کے تغیر و تبدل میں سے گزرا، ہاں جی، وہ اور اس کی بیوی ہر تبدیلی سے، ہر ملک سے، جی، ہر سلطنت سے گزرے، اچھائی اور برائی بھی دیکھی، سب کچھ دیکھا، اختیار بھی لوگوں کا، بادشاہوں کا، ابھی ملک کا اختیار بھی دیکھا اس جی، نے، چونکہ وہ خداوند میں ایماندار ہے۔ جی، اس لیے آخری قربانی اپنے بیٹے کی جب اسحاق کی قربانی دیتا ہے، جی، پھر بھی وہ چونکہ دیانتدار ہے، اس لیے خدا اس کے ساتھ ہے، آمین، کیونکہ خدا اس کے ہاں ساتھ ہے، جی، اس لیے آج اس کا نام میں اور آپ اور دنیا کے لوگ ایمانداروں کا باپ جان کر ہاں جی، اس کا نام سے دعا کرتے ہیں، آمین، اے باپ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا۔ ہاں جی، وجہ کیا ہے؟ وہ اس وقت سے گزرا، جی، اس میزریبل کنڈیشن سے گزرا، ہاں جی، بے شمار ایگنیز اس کی زندگی میں آئیں، جی، وہ مایوس ہوا، ہاں جی، 75 سال کا ہے، اور خدا کہتا ہے اس میں رونے کی کوئی بات نہیں، جی، میں تجھے اولاد دوں گا، اتنی جیسے آسمان پر ستارے آمین، یا سمندر کی ریت کے اگر کوئی ذرے، ذرے گن لے۔ اب وہ 99 سال کا ہو گیا جی، ہے، 24 سال وہ خدا کے وعدے کے پیچھے ایمانداری سے چل رہا ہے، جی، غضب کیا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، ہاں جی، 24 سال سے وہ اس وعدے پہ اعتبار کر کے اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اور پھر جب وہ مایوس ہو گیا ہے، جی، اس کی بیوی سارا مایوس ہو گئی ہے، ہاں جی، انہوں نے مایوسی میں وہ کام بھی کیے ہیں جو ان کو نہیں کرنے ہاں چاہیے تھے، جی، لیکن پھر خدا نے اس کو یاد دلایا میں ہوں۔ خدا نے پھر اس کو 100 سال کی عمر میں فرزند عطا کیا۔ جی، تو کہنے کا مطلب سلیمان بن داؤد کا یہ ہے کہ یہ وقت تو گزر رہا ہے، ہاں جی، یہ انقلاب آ رہے ہیں، ہاں جی، یہ ساری چیزیں گزر رہی ہیں انسان کی زندگی میں، کبھی معاشی استحکام ہے اور کبھی نہیں ہے، کبھی غربت ہے اور کبھی دولت ہے، جی، کبھی کچھ ہے، یہ تو وقت کے ساتھ چل رہے ہیں، جی، لیکن استحکام کسی کو نہیں ہے، بے شک، استحکام صرف خدا کو ہے۔ ہاں جی، اب سلیمان بن داؤد نے حکمت مانگ کر پائی، اور اس حکمت کے زوم میں 400 بیویاں 600 حربے کر لی، آپس کا محل یروشلم والا بھی اور دیگر جو بلڈنگ تھی جی، وہ سارے کے سارے عورتوں نے بھر دیے بت پرستی سے۔ ہاں جی، ان بتوں کی وجہ سے سلیمان بن داؤد زندگی میں پچھتاتا ہے، جی، بستر پر لیٹا ہوا ہے، اور لیٹ کر وہ جب آنکھیں بند کر اپنے خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو بحال کرتا ہے تو پھر بلبلا اٹھتا ہے، میں ویژوائز کرتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور وہ کہتا ہے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت آپ سے ہے۔ اب اس نے جانا کب؟ جب وہ ہل بھی نہیں سکتا، اور اس کے بیڈ روم سے ہیکل تک بت ہی بت ہے، اور وہ اس کا خدا جس خدا نے اسے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا تھا، جس نے اس کے وقت کو بدل دیا تھا، اس کے وقت کو کنٹرول کر لیا تھا، اب وہ بستر پر پڑا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے تجربے سے بات کرتا ہے، جی، اپنی زندگی کے ایکسپیرنس سے بات کرتا ہے، اور اس ایکسپیرنس کے ساتھ وہ کہتا ہے
کہ سب کچھ بطلان ہے. سب کچھ بتلا. اگر حقیقت ہے یا قیام ہے یا استحکام ہے یا سٹیبلٹی ہے جی. تو وہ خدا کو ہے. اس لیے لازمی ہے کہ انسان اس خدا پر ایمان رکھے اور اس کے ساتھ اس کے خوف میں اور دینداری میں زندگی بسر کرے. آمین آمین. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا. سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، حضرت سلیمان نے فیصلے کی جگہ اور انصاف کی جگہ 16ویں آیات میں کیا دیکھا؟ آئیے پاک کلام میں سے ہم 16ویں آیت کا مطالعہ کریں. لکھا ہے، پھر میں نے دنیا میں دیکھا کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے. کیا دیکھا اس نے؟ کہ عدالت گاہ میں جی ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے. شرارت ہے. جی. اب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی متضاد ہیں. صداقت اور شرارت متضاد ہیں. ہاں جی. اور عدالت اور یہ شرارت جو ہے، جو جہاں سلیمان کہہ رہا ہے، ہاں جی. ظلم جو ہے، یہ دونوں متضاد ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بائبلز کے علاوہ بہت ساری امدادی کتب اور فلسفیز ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. جی. لیکن بائبل ہمیں اس کا بہترین جواب دیتی ہے. جی. بائبل کے مطابق ہاں جی. جب ہم خداوند خدا کی صفات پر غور کرتے ہیں، یا جسے ہم ایٹریبیوٹس آف دا گاڈ کہتے ہاں ہیں، جی. وہ صفات جو ہیں، ان صفات میں اس کی صفت یہ ہے کہ وہ عادل ہے. اور وہ عادل ہے، منصف ہے، اور اپنی اس صفت میں سے وہ لوگوں کو عطا کرتا ہے. جی. چونکہ اس کے ہاں عدالت جو ہے وہ راست بازی سے یا راستی سے ہے. ہاں جی. اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ جس کو اس نے عدالت کرنے کا یا جج ہونے کا حق دیا ہے یا رتبہ دیا ہے، وہ وہی کرے جو خدا چاہتا ہے. جی. کیونکہ انسان جو ہے وہ اس رتبے کو غلط استعمال کرتا ہے، اس لیے پھر وہ ظلم کرتا ہے. جی. اس لیے خدا کے کلام میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ وہ عادل اور منصف ہے. ہاں جی. بائبل میں متی کے انجیل میں مسیح یسوع کہتا ہے کہ تو اپنے بھائی کی چغلی یا غیبت نہ کر. جی. اس کے 7ویں باب میں ہاں جی. غیبت اور چغلی کے لیے جو لفظ وہاں استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دو طرح سے غیبت اور چغلی کی جاتی ہے. وہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو کسی کی چغلی کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے تو نمبر 1 خدا کے عدل اور انصاف کی صفت کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جو تیرے لیے واجب رہے. اور اس کے لیے وہاں لفظ استعمال ہوا ہے کہ تو قتل کرتا ہے. اب قتل کو دوسرا لفظ انگلش میں دیا جاتا ہے مرڈر کی جگہ، وہ ہے کریکٹر اسیسینیشن. وہ کہتا ہے کہ تم کریکٹر اسیسینیشن جب کرتے ہو اور قتل کرتے ہو تو یہ بات بالکل ایک جیسی ہے. اس لیے انسان کو خدا نے یہ جو اختیار اور صفت دی ہے، اس میں وہ ظلم برپا کرتا ہے، وہ کردار کشی کرتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں، ایسے ہی ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چرچ کی کمیٹیز میں، چرچ کے لوگوں میں، سیکولر دنیا میں اور ہر جگہ اداروں میں، اور یہ جو چرچ ریلیٹڈ ادارے ہیں، ان میں لوگ جب بیٹھتے ہیں
تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی کی غیبت یا چغلی یا کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے، کہتے ہم تو ایویلویشن کر رہے ہیں۔ اب اس گناہ کو ڈھانپنے کے لیے انسان نے لفظ کیا ایویلویشن استعمال کر لیا۔ اب کہیں بھی آپ چلے جائیں، رشوت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ رشوت ختم ہو گئی ہے، اب اس کی جگہ آ گیا ہے، اگر وہ کسی مذہبی ادارے کو پیسے دے رہا ہے تو وہ ڈونیشن ہے، اگر وہ سیکولر ادارے کو پیسے دے رہا ہے یا کسی سیکولر بندے کو پیسے دے رہا ہے تو وہ سروس چارجز ہے۔ اب تو رشوت ویسے ختم ہو گئی۔ اس کے لیے خدا کا بندہ سلیمان یہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ اختیار خدا نے دیا ہے، کیونکہ خدا عادل اور منصف ہے، پر تم تو اسے مینپولیٹ کرتے ہو، اس کو تم نے غلط استعمال کیا ہے۔ اب تمہاری عدالتوں میں ظلم ہے اور تمہارے یہاں صداقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، اور چونکہ ظلم ہے، صداقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، اس لیے خدا تم سے خوش نہیں ہے اور تم سے یہ واپس لے لیا جائے گا۔ صداقت ختم ہوتی جا رہی ہے نا، سچائی ختم ہو جا رہی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ تمہاری عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے، اور یہ سچ ہے۔ یہ گھر ہوں، عدالتیں ہوں، ظلم تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ لوگ عادل خدا کے تابع نہیں ہیں۔ جب عادل خدا کی عدالت کرنے والی صفت پر ایمان رکھیں گے تو پھر وہ وہی کریں گے جو ان کا خدا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تھینک یو سو مچ سر، میرا دل شادمانی سے بھر جاتا ہے کیونکہ مجھے آپ سے بہت برکت ملتی ہے اور مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ ہمارے ویورز نے بھی بہت برکت پائی ہوگی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی